لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی شبیر حسین نور محمد بالوا، مرحوم نور محمد ناصر بالوا، مرحوم نور محمد ناصر امبالیہ ثانہ، مرحومہ امینہ بن نور محمد امبالیہ ثانہ، مرحوم فدا حسین داؤد بھائی پلسانیہ، مرحومہ فضہ بن صادق علی شیلیہ اور حاجی شبیر حسین بالوا کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایسا کریں. صلوات بھیجیں گے محمد وعلی محمد. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس ترحیم اور مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، اور بیٹوں نے اپنے والد مرحوم کی یاد میں مجلس کا انعقاد کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی کئی مومنین کے گھر پہ آپ مدعو بھی ہیں، وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکے، لیکن جو بھی مختصر وقت ہے میرے پاس کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں ماں باپ سے متعلق اور خاص طور سے باپ سے متعلق کچھ اہم باتیں ذکر کی جا سکیں. ایک صلوات بھیجیں گے محمد وعلی محمد. آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام اس حدیث میں جس کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ. فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، در حقیقت یہ بر الوالدین جتنی چیزیں بر میں شامل ہو، نیکی میں شامل ہو، یہ ساری چیزیں افضل اور بہتر ہیں نماز سے، روزے سے، حج سے، عمرے سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے. یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ایک لفظ اپنے آپ میں تشریح طلب ہے کہ کیا واقعاً کوئی ایسا عمل ہے دنیا میں جو نماز سے افضل ہو جائے. کہ جہاں نماز کی فضائل اور نماز کی فضیلتوں کے لیے بے شمار احادیث رسول اللہ سے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں،
اور وہ مشہور حدیث تو تقریباً سب کو یاد ہے کہ الصلاۃ عمود الدین او عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے دین کی. یعنی اس میں سے اگر واقعاً گفتگو کریں آپ کے نماز کی فضیلت، نماز کی عظمت، روزے کا مقام، روزے کی فضیلت، حج کا مقام، کہ جہاں پتہ نہیں انسان کبھی کبھی اور نہ جانے اکثر افراد آپ کو ملیں گے کہ جو پوری زندگی گزارتے لیکن حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، سرزمین وحی الہی پر نہیں جا پاتے، عمرے کا شرف نہیں حاصل کر پاتے. اور اس میں سے بھی اس میں پھر بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو عمرہ کر لیں گے، شاید حج کی فضیلت بھی حاصل کر لیں، لیکن جہاد خصوصاً ان سالوں میں شاید ہی آپ کو جو جہاد بے معنی اخص ہے اس میں جو ہے وہ شریک ہونا، تقریباً ہم سب جو ہے وہ اس سے محروم ہے، مثلا راہ خدا میں جہاد کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک ایک مقام پر اگر کسی کو واقعاً کسی ایک بھی ٹائٹل کو نصیب ہو جائے کہ کوئی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، تو اپنے آپ میں وہ انسان خوش نصیب ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے مقابلے میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان سارے کاموں کو جو بیان کیا کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، ان سب سے افضل ہے. اور یہیں پہ رک کے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ افضل ہے سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر ہمیں والدین کی جو ہے وہ نیکی کرنا ہے، یا روزے کو چھوڑ کر جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، یا حج کو واجب ہونے کے باوجود ترک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، جہاد واجب ہو جانے کے باوجود جہاد کو ترک کر کے والدین کی نیکی کرنا، یہ مراد ہے؟ یا یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ، اور نماز کا جب مرحلہ اس مرحلے پر آئے کہ جہاں والدین کی نیکی جو ہے، یعنی والدین کی خدمت یا والدین کی ضرورت، اور یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائے، تو اس وقت تک جب تک خدا کے حکم کی نافرمانی صادق نہ آ رہی ہو، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ جو ہے وہ افضل مرحلہ اور مرتبہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صراحت کے ساتھ علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے، باپ آواز دے، اور یہ میرا نماز توڑ کر وہاں نہ جانا، یعنی اس کی آواز پر لبیک نہ کہنا، اگر ان کی اذیت کا سبب بن رہا ہے تو یہ مستحب نماز کو توڑیے، آپ ان کی آواز پر لبیک کہیے. آپ سوچئے خدا اپنی عبادت، وہ بھی نماز جیسی عبادت میں انسان مصروف ہو، اور خدا یہ حکم دے کہ اس مستحب نماز کو توڑو اور جاؤ جو ہے وہ والدین کی آواز پر لبیک کرو. مستحب بھی روزہ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ خدا، کوئی بیٹا روزہ رکھنا چاہ رہا، لیکن یہ روزہ رکھنا ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہے، ماں باپ اجازت نہیں دے رہے مستحب روزے کی، نہیں رکھ سکتا وہ روزہ. آپ سوچیں روزے کا مقام کیا، مرتبہ کیا، لیکن ماں باپ اگر اس روزے سے راضی نہیں ہے تو شریعت کہتی تمہارا روزہ رکھنا ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس کا مطلب آپ سوچیں کہ خداوند متعال نے ماں باپ کو کس درجہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے، کیا مقام پروردگار عالم نے جو ہے وہ ماں باپ کو عطا کیا ہے. اس کے پہلے میں نے جو مجلس خطاب کی تھی اس میں وہ احادیث جو بہت کم بیان ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ احادیث کہتی ہیں کہ ماں باپ کو راضی، یعنی باپ کو راضی رکھنا، باپ کو راضی کرنا گویا خدا کو راضی کرنے کے مترادف ہے. یعنی کوئی معمولی مقام نہیں ہے واقعاً اگر انسان سوچے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کبھی کبھی یہ کچ فہمی ہوتی ہے، ہماری کم فہمی ہوتی ہے، نادانی کہہ لیجیے سے آپ، کہ کبھی کبھی منہ سے یہ جملے یا تو والدین کے سامنے نکل جاتے ہیں یا لوگوں کے سامنے نکل جاتے ہیں. صاحب ٹھیک ہے جو بھی کیا والدین نے فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، آخر کیا ہی کیا انہوں نے میرے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر بہت ہی چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دوں، بزرگان تشریف رکھتے ہیں وہ اس ساری مثالوں سے مبرہ ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال کے جو شاید نوجوان کو زیادہ ہٹ کرے، اس لیے میں شاید مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریے نکاح ہو رہا ہے آپ کا، اور اس نکاح میں مولوی صاحب آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب اپنا نام بتائیے آپ. میں نے کہا عابد رضا. انہوں نے کہا میں آپ کا نہیں آپ کے باپ کا نام پوچھ رہا ہوں مثلا. اب میں کسی اور کی مثال نہ دے کے اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا نے میری مثال کیوں دے دی. خوب کیا نام ہے صاحب کا؟ فلاں فلاں نام ہے مثلا. آگے باپ کا نام بتائیے. وہ خاموش بیٹھا کرے مولانا دیکھ نہیں رہے 1 لاکھ کا سوٹ پہن کے آیا ہوں میں، میرے جوتے کی طرف تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، میرا جوتا مثلا 20,000 کا ہے، کیا برانڈڈ جوتا ہے، یہ ساری چیزیں. اب مولانا کرے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ یہ بتائیے آپ کے باپ کا نام کیا ہے.
اب وہ باپ کا نام بتانے کو تیار نہیں، کہہ رہے نہیں باپ کا نام تو نہیں بتا سکتا. کہا کہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ باپ ہے کون مثلا. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کیا نکاح کرنے میں کوئی مشکل ہوگی؟ آپ شرعی حوالے سے جا کر دیکھیں کیا واقعاً اگر کسی کے باپ کا نام نہ لیا جائے نکاح کے وقت اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا مثلا. لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود نام پوچھا جا رہا ہے. سسر صاحب نے دیکھا کچھ گہما گہمی چل رہی ہے اسٹیج پر، وہ چلے آ رہے ہیں. کیا ہوا صاحب؟ اتنا صاحب ہم نے مطلب 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر دیے کھانے کے اوپر، اب کیا ہو گیا؟ آخری مرحلے نکاح ہوا کیا آخر؟ انہوں نے کہا آپ نے اتنی ساری تحقیق تو کی لیکن کیا آپ یہ پوچھنا بھول گئے تھے؟ کیا پوچھنا بھول گئے تھے؟ کہ آپ خود پوچھ لیجیے اپنے داماد ہونے والے داماد سے، ہی اپنا نام تو بتا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا نام پتہ نہیں ہے. اور پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، کسی اور سے پوچھ لیجیے. کہ بھولنا چھوڑیے آپ، وہ کہہ رہے ہیں میرے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے اتنا خرچہ کرنے کے باوجود کوئی شریف باپ اگر ہے تو یقین جانے کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد کبھی بھی ایسے بیٹے کے ساتھ نہیں کرے گا. سماج اور معاشرے میں کہے گا کہ جس کے باپ کی خبر نہ ہو اس کو کیسے اپنی بیٹی دے سکتے ہیں. گرچہ یہ مرحلہ پہلے کا تھا کہ ساری خاندان کی جانکاری لینا، یہ ساری چیزیں پہلے کرتے ہیں، لیکن میں مثال میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی باپ اپنے بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ چیخ رہا ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپے بیلنس ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، سب کچھ ہے. کہا سب کچھ رکھ لو اپنے پاس، لیکن اس وقت تمہاری پرسنالٹی کی بنیاد پر تمہیں بیٹی نہیں دوں گا، بلکہ سماج اور معاشرے میں جو چیز تمہیں اپنی بیٹی دینے کا حق پیدا کرتی ہے وہ تمہارا شرافت مندانہ یعنی شریف انسان کے نسل سے ہونا، شریف خاندان سے ہونا، یہ اہم ہے اس وقت. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیوی بھی اگر تمہیں اپنے گھر پہ لانی ہے تو وہ تم اپنی پرسنالٹی سے نہیں بلکہ اپنی باپ کی وجہ سے، بیٹی کا باپ تم کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. اور متعدد مثالیں آپ لے سکتے ہیں. ایڈمیشن کا مسئلہ، قبر کی منزلوں کو آپ دیکھیں کہ قبر میں بھی اسما افہم بھی ہو رہا ہے تو یا فلاں ابن فلاں ہے. یہاں کیا ضرورت پیش آئی؟ گا یہاں بھی ایک ضرورت ہے. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں، ایک شریف گھرانے سے اس کا تعلق ہے کہ جو کردار کا مالک ہے مثلا. لہٰذا یہ بہت سامنے کی بات ہے. لہٰذا یہ کہنا یہ تو میں بہت سامنے کی بات کی، ورنہ ماں باپ تو جانے کیا 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 انہوں نے. اور سب سے بڑی بات جو اکثر میں نے مجلسوں میں کہی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ باپ اور ماں کا سب سے بڑا کرم اور شرف یہ رہا کہ انہوں نے شرعی اور حلال طریقے سے میرے اس دنیا میں آنے کا سبب قرار فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا تھا وہ منتقل کیا. جو شرف اور جو بزرگی بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی وہ ان پاکیزہ ماں باپ کے ذریعے سے مجھ تک منتقل ہوئی ہے. شاید کائنات میں اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہوگا کہ وہ نعمت عظمیٰ جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہے جو ان کی وجہ سے نصیب ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. لہذا اس حوالے سے کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں میری جو روایات کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ایک مالی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا مالی سپورٹ کروں، نان و نفقہ. بہرحال جس طریقے سے جب یہ بچہ تھا تو ماں باپ پر واجب تھا کہ اس کی تربیت کے فریضے کو انجام دے. آج وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی غذا و اپنا رزق خود حاصل کریں، لہذا بیٹوں پر واجب ہے کہ جو ہے ماں باپ کے رزق کا انتظام کرے، اس کی شان کے مطابق ساری چیزوں کو مہیا کرائیں. یعنی مالی ذمہ داری ایک ہے، اور ایک ذمہ داری اللہ نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی ہے وہ ذمہ داری ہے فزیکل، یعنی خود بے نفس نفیس وہاں پر ہونا، فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ان کی بارگاہ میں حضور پیدا کرنا. اور یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بھی بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، پیغمبر یسألونک ماذا ینفقون، پیغمبر کے افراد جو آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے اس کو کہاں پہ خرچ کریں، ماذا ینفقون، کہاں پہ خرچ کریں. پیغمبر قل، پیغمبر آپ ان سے کہیے ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خیر کے نام پر خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہو، فللوالدین، اور تو اس کے اندر یعنی سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ والدین کے.
آپ سوچیں یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے مولانا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غیر معتبر ہے معتبر ہے، کیونکہ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا اپنی بیوی کی فرمائشات پر کہ کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی ماں باپ پر. آپ کما رہے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے الحمدللہ میری قسمت سے، چونکہ میں آپ کے گھر میں آئی ہوں اور اللہ جو ہے وہ عورت کی قسمت سے جو ہے وہ روزی دیتا ہے. تو اب جب میری قسمت سے روزی ملی تو آپ میرا خیال رکھیے، میرے بچوں کا خیال رکھیے، زیادہ ماں باپ کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس خرچ میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اولویت کون رکھتا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کا حق ہے کہ جو سب سے زیادہ. حتیٰ کہ رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا اللہ کے رسول میں جو کچھ کماتا ہوں میرے بچے بھی ہیں، اس میں سے میرے باپ جو ہے وہ بغیر میری اجازت کے لے لیتے ہیں. رسول کہتے انت و مالک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، کس فکر میں لگا ہوا ہے؟ یہ جو بھی تیرے پاس گویا کہ نعمت پہنچ رہی ہے وہ در حقیقت تیرے باپ کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، جس کی طرف تو متوجہ ہی نہیں ہے. ایسے نہیں چوتھے امام نے کہا کہ جو بھی ایسی شے تیرے وجود میں پیدا ہو جس کی وجہ سے تیرے اندر عجوب پیدا ہو، تیرے اندر فخر کا جذبہ پیدا ہو کہ کیا کہنا اللہ نے مجھے شرف دیا، تو یہ شرف آنے سے پہلے ایک لمحہ فوراً اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ اصل نعمت جو دینے والا ہے وہی ہے. جو یہ نعمت تجھے نصیب ہوئی ہے خدا کی طرف سے، یہ اس کے توسل اور اس کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہے. لہٰذا نعمت کے حاصل ہونے سے پہلے بعد مغرور نہ ہو کر اپنے ماں باپ کو یاد کرنا، یہ سب سے اہم فریضہ ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. لہٰذا جتنا ہو سکے ماں باپ پر خرچ کریں. اور میں نے شاید کسی مجلس میں کیا تھا کہ مرنے کے بعد ان کے سیوم پر، چہلم میں، فاتحے میں، پھل فروٹ اور بریانی اور جانے کیا کیا خرچ کر دینا، یہ کمال نہیں ہے کوئی. ضرورت تو یہ تھی، یہ تو آپ نے سماج اور معاشرے کو اپنا معتبر اور بہت اچھا بننے کے لیے لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے پیش کر دیا ہو، مجھے نہیں معلوم، نیت آپ کی جانے خدا جانے. لیکن کمال تو یہ تھا جب واقعا زندگی میں ان کو ان پھلوں کی ضرورت تھی تو آپ نے پوچھا یا نہیں پوچھا ان کو؟ اس بریانی کی اور یہ اچھے اچھے گوشت اور اچھے اچھے کھانے کی ضرورت جب ان کو تھی، اس وقت آپ نے ان کو پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا کہ آج سے فاتحہ جہاں دسیوں لوگ کھڑے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے بہتر سے بہتر پیش کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں. آج سب کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے. یہ اہم ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیسے زندگی گزاری ہے. ایک اور اہم مسئلہ آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے میں نظر آتا ہے کہ جہاں ہم جب ماں باپ کے ساتھ، میں اس وقت ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً اپنا خود نہیں حاصل کر سکتے، رزق ہے جو بھی مرحلہ ہے، ان کو اپنے بیٹوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور آگے کی بات میں کر رہا ہوں، اگر ماں باپ صاحب حیثیت بھی ہوں تب بھی روایات میں ایسا وارد ہوا ہے کہ ضروری نہیں کہ ماں باپ نادار ہو تبھی ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. ماں باپ چاہے کتنے ہی ثروت مند ہو، اس کے باوجود آپ کو ان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا ہے کہ ان کو کم از کم عمر کی اس منزل میں یہ احساس رہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہم سے 2 قدم آگے بڑھنے کی چکر میں ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم تو مستقل ہو گئے ہیں، اب تو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ سے پیسے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مستقل ہو گئے، ختم، وہ اپنے راستے میں اپنے راستے، نہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہ میں ان کو محتاج ہوں. نہیں، یہ وہ جو احسان فراموشی کہلائے جو ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. لہذا ایک چیز جو اس کا خیال نہیں رکھا تھا وہ ہے اپنے اسٹیٹس کا. انسان تو خیال رکھتا ہے لیکن اپنے اسٹیٹس کے مطابق ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ نہیں برتتا جو رویہ برتنا چاہیے. مثلا خود کو جانا ہے، خود کی فیملی کو جانا ہے تو ڈرائیور بھی ہے، کار بھی ہے، اس سے جانا ہے، ایسے نہیں جانا، رکشے سے نہیں جانا. لیکن ماں باپ نے کہا مجھے کہیں جانا ہے، مثلا کہا ٹھیک ہے آپ رکشہ کر لیجئے، میں اولا کیے دیتا ہوں، آپ جائیے. اس سے نہ وہاں ڈرائیور یاد آ رہا ہے نہ کچھ یاد آ رہا ہے. ادھر زوجہ نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کہا رکیے 1 منٹ، اکیلے بالکل میں جانا. اولا کی کیا بات کر، میں خود آفس سے چھٹی لے کر آ رہا ہوں. ابھی کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ گاڑی خریدا میں نے آپ کے جو ہے وہ سہولت کے لیے، لیکن بوڑھے ماں باپ التجا کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو. کر نہیں، ٹائم نہیں ہے مجھے، آفس میں بڑا کام رہتا ہے، آپ تو ایسے ہی گھر میں پڑے تھے، آپ کو کیا پتا. لہٰذا ایسا کرتا ہوں میں آپ کے لیے اولا بک کر دیتا ہوں، آپ چلے جائیے وہاں پر. یہ بالوالدینہ احسانہ اس کو نہیں کہتے. بالوالدینہ احسانہ وہی جسمانی اعتبار سے حضور پیدا کرنا. ماں باپ کے ساتھ یہ مالی مدد تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ اس مالی مدد سے زیادہ جو محتاج ہیں وہ آپ کے فزیکل اعتبار سے، جسمانی طور سے ان کے پاس آپ کا حضور ہونا، یہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ واقعہ کتنی بار پڑھا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ ڈاکٹر کا مرلہ کی جس نے خود بچے نے اپنے ہاتھوں سے دوا دی تو اس کا کتنا اثر ہوا. آپ یقین جانیے کہ ماں باپ کو آپ ₹1,00,000 مہینہ دے دیں، شاید ان کی زندگی پہ اس کا، اگر دولت ہی ان کو عزیز ہوتی تو تم پتہ نہیں کتنی دولت کما کے سب کچھ تم پر تو لٹا دیا انہوں نے. دولت کی وہ خواہاں نہیں ہے، وہ خواہاں اس بات کے ہیں کہ تم خوش رہو اور ان کی نگاہوں کے سامنے رہو.
یہ تمہارا جسمانی اعتبار سے ان کے ساتھ ہونا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ کچھ باتیں کرنا، کچھ لمحہ گزارنا، یقین جانیے یہ وہ خوشی ہے جو ماں باپ پوری زندگی تم سے یہی چاہتے ہیں۔ ماں باپ کو دولت نہیں چاہیے، ان کو ایک وقت کا کھانا مل گیا کافی ان کے لیے۔ اب دیکھیے میں کبھی کبھی جب ولاگس دیکھتا ہوں تو یہ ساری چیزیں اس میں بہت اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹا ہے، اس نے ولاگ بنا کہا میں اپنے باپ سے ہر دوسرے تیسرے دن پیسہ ضرور مانگتا ہوں، جبکہ مجھے 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ان سے، لیکن پھر بھی نکلنے سے پہلے والد صاحب 500 چھٹا ہے کیا، 100 روپے آئے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، کہ ان کو یہ احساس ہوتا نہ رہے کہ مثلا میرے بچے تو میری کوئی ضرورت ہی نہیں اس گھر میں۔ ان کو بار بار یہ احساس دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے بغیر گویا ادھورے ہیں، آپ سے پیسے، جبکہ مجھے پتا ہے وہ جیب والیٹ کھول کے دکھا رہے تھے کہ میرے پاس پیسے بھرے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی میں ہر دوسرے تیسرے دن اپنے باپ سے جو ہے وہ، یہ اخلاقی چیزیں ہیں کہ جو روحی اعتبار سے باپ کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے، کہ جس باپ نے پوری زندگی تمہارے لیے خرچ کیا، آج جو ہے تم اس کو اس طریقے سے مثلا بھلا بیٹھو، ٹھیک ہے آپ ٹینشن مت لیجیے، گھر میں پڑے رہیے، میں ساری چیزیں آپ کی کر رہا ہوں، کیا ٹینشن ہے آپ کو، کیوں چیخ پور رہے ہیں، کیوں ہر چیز میں جو انوالومنٹ آپ کا ضروری ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کے پہلے جب تم کسی قابل تھے وہ سارا انوالومنٹ انہی کا تھا یہاں پر، آج وہ اسی اعتبار سے چونکہ عادت ہے لہذا وہ انوالومنٹ یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تمہیں تجربہ رکھنے کی بنیاد پر تمہارے مسائل میں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ خواہش اس بات کی نہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے، لیکن تم آج چونکہ دولت آ گئی ہے، پیروں میں طاقت آ گئی ہے، زبان میں طاقت آ گئی ہے، تو تم اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق گویا کے سمجھنے لگے ہو۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ماں باپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد۔ یہ کہنا کہ میں تو مثلا ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہوں، دوا دلاتا ہوں، تو صاحب یہ تو معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی جانور بھی پالتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کرتا ہے کہ انسان تو کہ اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام رکھتا ہے، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ کون سا کرم کر دیا آپ نے کہ ماں باپ سے کہیں کہ میں تو آپ کے کھانے کا خیال رکھ رہا ہوں، آپ کے پہننے کا، تو ایک جانور بھی اگر گھر میں ہوتا ہے تو لوگ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ شیب رسد ماں باپ کا مقام کہ جہاں اللہ اپنی عبادت کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا مقام ہے، میرے شکریہ کے بعد ان کا شکریہ ادا کرو، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو کون آخر حاصل کر سکتا ہے؟ لہٰذا مالی اعتبار سے جو ان کو مدد کرنا، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنا ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد۔ میں بیٹھا مطالعہ کرتا ایک چیز میرے ذہن میں آئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں موجودہ زمانے کے حوالے سے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم ماں باپ کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن آج کے دور کے حساب سے کیا ہو چکے، بہرحال نوجوان ہیں اور جدید ٹیکنالوجی ہر چیز جو کیش لیس ہوتی جا رہی ہے، مثلا باپ سے کہا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کو کریڈٹ کارڈ ایک بنا کے دے دیا ہے، جتنا چاہے وہ خرچ کریں، جہاں چاہے خرچ کریں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود کریڈٹ کارڈ یا یہ ہر وہ ایسی چیز سے ماں باپ کی مدد کرنا جس کی ساری جانکاری آپ تک پہنچ رہی ہو، شاید یہ مدد ماں باپ کی مناسب نہیں ہے۔ ان کے ذاتی اپنے نہ جانے کتنے ایسے خرچے ہو سکتے ہیں وہ آپ سے چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ تو دے دیا، لیکن ہر بات کا ہر کریڈٹ پر ایک میسج آ جا رہا ہے کہ یہ خرچ ہوا، یہاں پہ ہوا، یہاں پہ ہوا۔ اب پوچھ رہے باپ سے آج گئے تھے کیا وہاں پہ، آپ نے یہ خرچہ کیا، آج آپ نے 600 روپے اڑائے، آپ نے آج 1000 روپے اڑائے، تو یہ آپ نے دے تو دیا لیکن یہ اخلاقی اس تہذیب اور ادب کو مکمل نہیں کر پا رہا ہے۔ نہ جانے ان کے کتنی اپنی خواہشیں جو اپنی زندگی میں پوری کرتے تھے، مثلا اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے تھے، اپنی بہنوں کا خیال رکھتے تھے، ناداروں کا خیال رکھتے تھے، آج تمہارے کریڈٹ کارڈ سے بندھے ہوئے ہوں۔ ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی کروں گا فوراً جو ہے میسج جائے گا اس کے پاس، اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں اپنا فون نمبر جمع کیا کسی اور کا جمع کیا ہو کہ وہ اور گھر میں آفت کاٹے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ گھر میں 100 جوڑے کپڑے ہونے کے باوجود اگر ایک جوڑا بھی ادھر گیا، میرے تو خیال ہی نہیں رکھتے آپ، بتائیے ان کے لیے 2000 کا جوڑی خرید لیا، ہمارے لیے جو 1000 کا بھی نہیں آتا گھر میں، تو یہ فریاد نہ ہونے لگے۔ لہٰذا یہ چیزوں میں خیال رکھے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اس کریڈٹ کارڈ سے حل نہیں ہونے، ان کو کیش دیجیے، اور دیجیے کا مطلب آپ ہمارے اساتذہ جو اخلاق کے تھے وہ بزرگوں کو جب کوئی چیز دینا ہوتا تھا تو بہت سختی سے تاکید کرتے تھے کہ ابھی بزرگوں کو اس طریقے سے مت دو چیزیں، اپنے بزرگ کو جب چیزیں دو تو اس طریقے سے ان کی خدمت میں پیش کرو کہ ان کو اس دینے کی تہذیب میں بھی احساس نہ ہو کہ تم کوئی چیز دے رہے ہو، بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی چیز تمہاری ان کی دی ہوئی ہے وہ تم سے واپس لے رہے ہیں۔ کہ اگر یہ کیش مثال پکڑیے، آپ کیا یاد رکھیں گے کس بیٹے سے پالا پڑا، کہے کہ چلے تو گئے لیکن باپ کے اوپر یہ آپ کا جو پیسہ ہے لانا تو ایسے پیسے پر جو باپ کی روحی تکلیف کا سبب بن رہا ہو۔
آپ ان کی خدمت میں بھی جائیں تو اس سے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شانوں کو جھکا کے جانا ہے، وہاں اف تک نہیں کرنا ہے. آپ سوچیں تہذیب کس حد تک ہونی چاہیے ماں باپ کی بارگاہ میں جب انسان جائے تو، کہ اگر کوئی دولت بھی دے رہا ہے تو ایسے ہاتھوں میں کہ ان کو احساس ہو کہ میں نے دیا تھا واپس کر رہا ہے گویا کہ مجھے. یعنی اس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رعایت کرنا، یہ وہ خوشیاں ہیں جو ماں باپ کو یقین جانے آپ کو وہ دعا دینے پہ مجبور ہوں گے. جب ماں باپ دعا دے تو یقین جانیے پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اس لیے ظاہر سی بات ہے ایک حساس جملہ آپ کی خدمت میں آپ کہوں، آپ کہیں دنیا کے سب سے بڑے آپ امیر آدمی کو فرض کریں، ساری دولت ہو، سب کچھ ہو، بڑی بڑی عمارتیں بنانے، برج خلیفہ بنا لیں 162 منزلہ کا 1.4 بلین تقریباً شاید اس میں خرچ آئے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر. لیکن آپ بتائیے سب کچھ بنانے کے بعد، اتنا اسٹیٹس اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد، سارا پیسہ جو ہے وہ مثلا میں نے سیو کر کے رکھا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی زبردست طریقے سے بلین اور ملین، پتہ نہیں کتنا پیسہ بینک میں خرچہ ہے، نہیں کیا ماں باپ پہ خرچ، بچا کے چلتے رہے، ہاتھ دبا کے چلتے رہے. لیکن ہوا کیا آخر میں اسے ملا جو ہے وہ 2 گز زمین، نہ خود پہ خرچہ کر سکا نہ ماں باپ پہ خرچہ کر سکا. حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس وقت ہاتھ ملتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے انہیں نعمت دی تھی، نعمت کی قدر نہیں، اس وقت پیسہ بجاتے رہے. ارے ٹھیک ہے ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تب وہ چیز چبھتی ہے جب کچھ کرنا چاہتے لیکن ماں باپ نہیں ہے. تب انسان کو وہ ہٹ کرتی چیزیں کہ کاش کہ ان کی زندگی میں نے کچھ کر دیا ہوتا، کاش اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوتا، میں سیونگ کے چکر میں نہ پڑ کے ان کے لیے کچھ کرتا، ان کو خوشی عطا کرتا، وہ ایسا کام کرتا کہ وہ زندگی میں مجھ سے اتنا خوش ہو جاتے کہ مرنے کے بعد آج جب قبر میں بیٹھ کر گریہ کر رہا ہوں تو مجھے وہاں جا کر خوشی محسوس ہوتی کہ والد صاحب میں کم سے کم اپنے لیے سیٹسفائیڈ ہوں، والدہ میں اپنے لیے مطمئن ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی میں گھر سے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کے چہرے کی خوشی جو مجھے زندگی میں دیکھنے کو نصیب ہوئی وہ سب سے بڑی چیز جو مجھے آپ کی زندگی میں حاصل ہو گئی. لہٰذا یہ دولت اور یہ ثروت، جتنی چیزیں جس کے چکر میں ہم اور آپ بس اوقات پریشان ہیں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ایک ہنسی پہ قربان ہو جائے. جو ہم لڑے جا رہے ہیں کہ دوا تو لائے گا کہ دوا میں لاؤں گا، پچھلے ہفتے تو میں لایا تھا، اس بار تیری باری ہے. میری تیری کا سوال ہی نہیں ہے، تو شرف ہے پروردگار عالم کا کہ اگر مجھے اللہ توفیق دے اور ماں باپ کے لیے میں کسی لائق بن جاؤں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. لہٰذا باپ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے یقیناً ان کے بچے ہیں، ان کی تربیت ہے. لیکن اسی باب میں یہاں سے تھوڑا سا گریز کرتے، باتیں تھی لیکن اس کو روک رہا ہوں. کچھ ایسے بھی ماں باپ اس سرزمین پہ گزرے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے واقعاً بچوں کی پرورش بھی کی، اور لیکن بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، اور اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں ایک انسان کے لیے اس کی جان، مال، اولاد، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں دنیا میں اس کے لیے. اس کی مال، جان، اولاد، یہی سب جو ہے وہ سب سے اہمیت کی عامل ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے علماء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، چونکہ باپ بیٹے کا رابطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں. آپ صاحب جواہر کو اٹھائیں، محمد حسن نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، اتنی عظیم شخصیت، آج سے تقریباً 200 سال پہلے صاحب جواہر جنہوں نے تقریباً 43-44 جلدیں لکھی ہیں. انہیں جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، شرائع الاسلام آج بھی حوضوں میں کتاب فقہ کی چلائی جاتی ہے، علامہ محقق ہلی صاحب کی، اس کے اوپر انہوں نے شرح لکھی تھی تقریباً 44-45 جلدوں میں، اور 30 سال کا عرصہ لگا تھا اس کتاب کو لکھنے میں. تقریباً شب میں ان کو خبر دی گئی کہ ان کے بیٹی کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. جنازہ آیا گھر میں، لیکن کسی وجہ سے رات میں تدفین نہیں ہو سکتی، کل دوپہر میں مثلا تدفین ہوگی. جس کمرے میں جنازہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر بیٹھے لکھے کتاب لکھ رہے ہیں. آپ سوچ کر دیکھیے کیا ممکن ہے کسی عام باپ کے لیے، جس باپ کے لیے کہ جس کے لیے یقیناً یہ بیٹا بہت اہمیت کا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ دیکھیے دین کے خاطر اپنے بیٹے کی قربانی بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے ماں اللہ کی مرضی تھی جو بھی، بہرحال خدا کی مرضی، آنکھوں میں اشک بھی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو اہم کام ہے وہ کیا ہے؟ کتاب کا لکھنا. آیت اللہ خوئی جیسی شخصیت جس کے لیے بعض مراجع کا نظریہ یہ کہ غیبت کبریٰ میں ان جیسا فقیہ اور مرجع پیدا ہی نہیں ہوا. آیت اللہ خوئی کے لیے بعض مراجع کا یہ نظریہ ہے. ان کے بیٹی کی بھی شاید تقریباً ایکسیڈنٹ میں، جو نجف سے کربلا سے نجف آ رہے تھے اس درمیان ایکسیڈنٹ ہوا، سید علی غالباً نام تھا، ان کا انتقال ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ کون خبر دے آقا کو کہ آپ کے بیٹی کی وفات ہو گئی ہے.
عبدالحسین صاحب جن کا رابطہ بہت اچھا تھا، ان کو بلایا گیا کہ آپ جو ہے خبر دیجئے. بیٹھے لکھ رہے ہیں کتاب، کون سی؟ معجم رجال حدیث، 24 جلدوں میں، ایک جلد میں تقریباً ہزار صفحے، 24,000 صفحات جس بندے نے لکھا ہو، وہ اس جلد کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر کوئی مرجع بننا چاہتا ہے تو ان کتابوں کو پڑھے بغیر، تحقیق کیے بغیر وہ مرجعیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. چاہے معجم رجال الحدیث ہو، چاہے جواہر الکلام ہو، چاہے جو شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب ہو، یہ ساری کتابیں، مقاصد، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اہمیت کیا ملے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے خبر دی اور ایکسیڈنٹ کی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ زندہ ہے یا وفات پا گئے گا؟ وفات پا گئے گا. بس میں نے اتنی دیر دیکھا کہ تھوڑا سا بدن میں جو ہے لرزا ہے، تھوڑا سا، بہرحال باپ ہے. لیکن اس کے بعد دیکھا کہ ٹھیک ہے، کہاں ابھی جنازہ کا ابھی آنے میں تاخیر ہے. پھر وہ لکھنے میں مصروف ہو گئے کہ ابھی جب جنازہ آئے گا تو بیٹے کا دیدار کر لیں گے، اور لکھنے میں مشغول ہے. یہ وہ چیزیں جو خاص طور سے میں نے صرف اس لیے آپ کو اپنے نوجوان بچوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ واقعی ایک باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری خود دین کو بھی اہمیت دینا ہے. اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق دے گا جب ہم بھی باپ کے مرحلے میں داخل ہوں. جو بھی باپ کے مرحلے میں داخل ہیں ان سب کو خود اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ اوپر رکھنے کی جو ہے وہ طریقہ سکھانا. حتیٰ کہ آپ سعید الحکیم صاحب مرحوم آیت اللہ، بڑی عظیم پرسنل، آیت اللہ خوئی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مرجعیت کے مقام کو سنبھالا تھا اس دور میں. ان کے لیے لکھتا ہے کہ جب صدام نے 1980 میں تقریباً آپ کو اور آپ کے خانوادے کو 80 سے 90 لوگوں کو گرفتار کر دیا تھا، 10 سال تک آپ کو جو ہے قید خانے میں رکھا. قید خانے کو انہوں نے مدرس بنا دیا، اسکول بنا دیا، وہ بھی ابو غریب جیسے جیل میں. حتیٰ کہ بعض رفقا تو یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ سب کچھ منع تھا لیکن بہرحال سگریٹ پینے والے علاوہ ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے سگریٹ کا بڑا ماحول ہوتا تھا. اور جو قیدیوں کے لیے بھی کوئی آدمی جو ہے وہ کچھ لے دے کے جو ہے سگریٹ کی فراہمی کرتا تھا. تو وہ کرتے کیا تھے، چونکہ اچھے خاصے خاندان کے لوگ بھی تھے تو سب کو انہوں نے تاکید کی، جتنے بھی سگریٹ کا پیکٹ اندر ایک سفید کاغذ نکلتا تھا سگریٹ کے اندر، وہ تو اس سگریٹ کے کاغذ پہ انہوں نے جو کتاب لکھنا شروع کی اور تقریباً 5 جلدیں کتاب سگریٹ کے کاغذ پہ لکھ ڈالی ان 10 سالوں کے اندر. کہ یہ نہیں کہ زندان ہے تو کام بند، اب کیا ہوگا، ختم کہانی. دین کو پھیلانا ہے، دین کو آگے لے کر جانا ہے، اور سگریٹ کے کاغذ پر جو ہے وہ لکھ کے آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے علماء نے کام کیا ہے اپنی زندگی میں، دین کی اہمیت کو اجاگر کروایا. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد پر. لہذا تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو خود بھی اہمیت دیں اور بچوں کو بھی دین کی اہمیت کی طرف متوجہ کرائیں کہ اگر وقت آ جائے تو دین پر کس طریقے سے خود اپنی جان بھی، اپنے بچوں کی جان بھی اور اپنا مال بھی، ہر چیز دین پہ قربان کر سکے انسان. وہ جذبہ اور وہ ولولہ خود اپنے اندر، بچوں کے اندر پیدا کرانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں واقعا اللہ نے ہم سب کو نوازا، ایسا تو نہیں کوئی جس کو نہیں نوازا. تقریباً 90% افراد جو اس امام بارگاہ میں آتے سب کو اللہ نے نوازا ہے. لیکن کیا واقعا دین کے نام پہ اس طریقے سے ہم خرچ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یا ہم لسٹ میں نام ہی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے کتنا دیا اور ہم کتنا دیں، اسی مسابقے میں رہ گئے کہ اس نے 100 دیا تو ہم تو 101 دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں دیں گے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ضرورت کو سمجھیں اور ضرورت کو سمجھنے کے بعد کہ میں اس میں کتنا حصہ دے سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اسی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سب کچھ عطا کیا ہے. یہاں پر بھی سارے امور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہو رہے ہیں. لہذا میں اس حسینیہ کو، اس امام بارگاہ کو کتنا اور مزید آگے بڑھا سکتا ہوں، کتنے اور کلاسز جہاں برگزار کر سکتا ہوں، کتنا دین کی خدمت میں کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے یہاں توفیق دی ہے، میں یہاں خدمت کر کے آگے بڑھوں گا. لہذا یہ سمجھنا بہت اہم ہے. اور اگر آپ مصائب کے 2 جملے اگر آپ واقعاً کربلا کو اٹھائیں تو کربلا در حقیقت اگر ایک لفظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو کربلا یہ دین کی بقا کا نام ہے. کربلا دین پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے کربلا. آپ سوچیں ہماری اولادیں کیا اور ہم کیا، نہ ہم، نہ ہماری اولادیں، نہ ہمارا پورا خاندان علی اکبر کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں. لیکن آپ دیکھیں امام حسین کے لیے جناب علی اکبر کی قربانی، امام حسین کے لیے 6 مہینے کے بچے کی قربانی کیوں دے رہے ہیں مولا؟ صرف مقصد یہ ہے کہ دین باقی رہ جائے. ورنہ آپ سوچئے جوان کا بیٹا، آپ معصومین سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جب جوانی کی منزل میں داخل ہو. ایک باپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت،
اور اسی باپ کے لیے سب سے زیادہ صدمے کا موقع کب ہے؟ سب سے زیادہ صدمہ اس باپ کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی نظروں کے سامنے اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے. اور یقین جانیں آپ سید الشہداء کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا علی اکبر کی قربانی، لیکن ہاں دین کا مرحلہ تھا، لہٰذا انتہائی آسان مرحلہ ہے. اور یہ باپ اتنا اس بچے کی شہادت کے لیے آمادہ ہے کہ جب اصحاب شہید ہو گئے اور جب گھر کے بچوں کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے جناب علی اکبر سے امام حسین نے کہا تقدم یا ولدی، میرے لال آگے بڑھو اور جا کر خدا کی راہ میں اپنی قربانی کو دو. ہاں لیکن اس بچے سے، اس جوان سے جو خصوصی محبت امام حسین کو تھی وہ اس لیے بھی تھی چونکہ یہ بچہ رفتار و گفتار میں یہ نوجوان نانا رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. اس لیے جب جوان جانے لگا تو دعاؤں کو ہاتھوں کو دعا کے لیے بولنے پروردگار تو گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو رفتار میں گفتار میں نانا رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. ہاں علی اکبر بھی اس آواز کو اور اس دعا کو سن رہے ہیں. اسی لیے علامہ نقل صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر گئے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر آئے ہیں تو یہ دوبارہ پلٹ کر آنا اسی وجہ سے تھا کیونکہ باپ کو وقت رخصت یہ دعا کرتے دیکھا تھا، پروردگار جب بھی نانا رسول خدا کی مشتاق زیارت ہوتے تھے تو اس نوجوان کو دیکھتے تھے. علی اکبر دوبارہ آئے ہیں کہ چل کر ایک مرتبہ اور اپنے باپ کو شرف زیارت رسول خدا کرا دیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر آئے. لیکن اب دوبارہ علی اکبر تو نہ آئے، لیکن علی اکبر کی آواز استغاثہ آئی، بابا میرا سلام آخر. ادھر حسین اپنے جوان کی طرف بڑھے، لیکن ہاں بیٹے کا غم تھا، کبھی زمین کربلا پہ گرتے کبھی اٹھتے، آواز دیتے میرے لال علی اکبر کہاں ہو. اور اس کے بعد جوان کی میت پر اس عالم میں پہنچے کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے میرے لال گھبراؤ نہیں، ارے نانا رسول خدا تمہیں کوثر پہ سیراب کریں گے. وہ اس کے بعد علی اکبر نے باپ کے سامنے جان دے دی. الد دنیا بعد کلافا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے جانے کے بعد اس زندگانی دنیا پہ خواہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. حضرت حجت کے ظہور پربرکت میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی شبیر حسین نور محمد بالوا، مرحوم نور محمد ناصر بالوا، مرحوم نور محمد ناصر بمبالیہ ثانہ، مرحوم امینہ بن نور محمد امبالیہ ثانہ، مرحوم فدا حسین داؤد بھائی ولسانیہ، مرحومہ فضہ بن صادق علی شیلیہ اور حاجی شبیر حسین بالوا کے فیملی کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کے ساتھ